لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 25 رمضان المبارک 1406 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 25 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ جمادی الاولیٰ 1401 ہجری بمطابق اپریل 1981 کا واقعہ ہے کہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ایک زبردست سنی عالم دین رہا کرتے تھے۔ ایک بار اچانک انہیں آنت میں درد کا عارضہ لاحق ہوا، آنتوں میں درد شروع ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا فیصلہ کیا، چنانچہ انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ کامیاب آپریشن کے بعد ہوش آتے ہی نماز کے وقت کے متعلق دریافت فرمایا۔ یعنی جیسے ہی وہ سنی عالم دین ہوش میں آئے آپریشن کے بعد تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، یا کون سی نماز کا وقت ہے؟ جب بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے تو پھر بستر پر لیٹے لیٹے ہی اشارے سے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے نماز کے وقت کے بارے میں ہی سوال فرمایا اور لیٹے لیٹے ہی دوبارہ پھر نماز ادا فرمائی۔ آنت کی تکلیف اور آپریشن کے باعث شلوار نہ پہن سکتے تھے، اس لیے ٹانگوں پر صرف چادر ڈال دی گئی تھی۔ جب محسوس فرمایا کہ ٹانگوں میں شلوار نہیں ہے تو اضطراب یعنی بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ان کی کیفیت ان کے ایک صاحبزادے سمجھ گئے اور شلوار پہنانے لگے۔ بے خیالی میں انہوں نے بائیں طرف سے ابتدا کر دی، یعنی بایاں پیر پہلے داخل کرنا شروع کیا۔ تو وہ عالم دین جن کے آنتوں کا آپریشن ہوا ہے، آپریشن کے بعد ابھی ہوش میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے ان شلوار پہنانے والے بیٹے سے فرمایا کہ آپ نے آنکھوں کے اشارے سے، یعنی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بایاں پیر پہلے داخل کر رہے ہیں تو وہ عالم دین نے آنکھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے سمجھایا کہ پہلے دائیں ٹانگ میں شلوار پہناؤ کہ یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، آپریشن ہے، آپریشن کے بعد ہوش آنے کا معاملہ ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں کتنا محتاط انداز ہے کہ الحمدللہ اس وقت بھی خیال دلا رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ بایاں پیر نہیں بلکہ دایاں پیر داخل کرنا یہ سنت ہے۔ کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان عالم دین کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ادائیگی نماز اور اتباع سنت کا اس قدر اعلیٰ جذبہ رکھنے والے اور سخت تکلیف اور اضطراب میں بھی سنت پر عمل کے لیے فکر مند ہونے والے یہ سنی میں عالم دین کون تھے؟ بیماری اور تکلیف کے باوجود فرائض و سنن کی ادائیگی کی تڑپ رکھنے والے یہ عالم دین غزالی زماں راضی دوراں محقق عصر زیغم اسلام محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم الشان شخصیت تھی کہ جنہوں نے ایسی حالات میں بھی سنت کی پابندی کی اور فرائض کی بھی پابندی کی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے لکھا ہے، غزالی زماں راضی دورہ حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 4 ربیع الثانی 1331 ہجری بمطابق 1913 عیسوی میں ضلع مراد آباد یوپی ہند کے علاقے امروہہ شریف میں صبح 4 بجے دنیا میں جلوگر ہوئے۔ یوپی کا شہر ہے امروہہ آپ کی پیدائش کی جگہ ہے۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید احمد سعید ہے اور مشہور نام علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید احمد سعید کاظمی
بن سید مختار احمد کاظمی بن سید یوسف علی چشتی بن سید شاہ وسیع اللہ نقشبندی مجددی بن سید صبغت اللہ نقشبندی بن سید سیف اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 37 واسطوں سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور 44 واسطوں سے سردار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک خاندان مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دور میں دہلی میں آباد ہوا، پھر کچھ عرصہ بعد اتر پردیش ضلع مراد آباد کے مضافاتی علاقے امروہہ میں آباد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بچپن میں والد محترم سید مختار احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ شریف اتار کر میرے سر پر رکھ دیا اور اس پر تھپکی کے انداز میں اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ بچہ بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا۔ الحمدللہ، مشہور ہے کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کے لیے دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ بعض والدین اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعا دے ڈالتے ہیں، پھر جب یہ بد دعائیں اثر دکھاتی ہیں تو یہی والدین ان کی اصلاح کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بچے کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کے خلاف بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے خود ہی اپنی اولاد کو برباد کر دیا ہے۔ بچے کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہی اچھا کام ہے۔ جی ہاں، لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا کے الفاظ نہ نکالیں۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اور برادر مکرم حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر اکبر حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ جید عالم دین، فاضل جلیل، عظیم محدث اور صاحب نظر درویش منش انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں پور کے مدرسہ بحر العلوم اور امروہہ کے مدرسہ محمدیہ حنفیہ میں درس و تدریس فرماتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی آپ کو کافی لگاؤ تھا۔ ہمیشہ عشق رسول میں ڈوبی نعتیں آپ کہا کرتے تھے۔ حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے اچھے تعلقات تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ حضرت کے یہاں آنا جانا بھی تھا۔ ایک بار حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی چھوٹے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، غزالی زماں کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دیر تک اپنی دعاؤں اور شفقتوں سے نوازتے رہے۔ حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان المبارک 1390 ہجری بمطابق 1970 عیسوی بروز ہفتہ صبح 6 بجے روزہ کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مشہور ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جن ہستیوں کی گود نے یہ حق ادا کیا ان میں سے ایک حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ میری تربیت کے دوران سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے فرامین اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات ارشاد فرماتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم کا اکثر حصہ اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا۔ یہ ہدایہ آخرین بھی آپ کی والدہ ماجدہ نے ہی پڑھائی تھی۔ غور کیجئے، ہدایہ آخرین جیسی فقہ کی عظیم الشان کتاب غزالی زماں کو الحمدللہ آپ کی والدہ نے ہی پڑھائی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے والدہ کتنی زبردست عالمہ رہی ہوگی۔ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صرف بھائی ہی نہیں بلکہ استاد اور پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ کے بعد تقریباً تمام علوم و فنون
برادر اکبر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور آپ ہی کے دست اقدس پر بیعت بھی ہوئے۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طالب علمی کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں تعلیم کے بعد اکثر و بیشتر کھانے کو بہت کم ملتا تھا، اکثر فاقوں میں یعنی بھوک میں زندگی بسر ہوتی تھی۔ اس حالت میں بھی روزانہ حدیث کے 40 صفحات یاد کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طالب علمی کے زمانے میں ہی تصنیف و تالیف کا شوق تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1344 ہجری بمطابق 1926 عیسوی 13 سال کی عمر میں انتہائی علمی تحقیق رقم فرمائی، جس کا نام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح الرحمن عن الکذب والنقصان رکھا۔ 1348 ہجری مطابق 1929 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین اشرفی کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ اس موقع پر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مولانا نثار احمد کانپوری اور دیگر کئی علماء کرام اور پیران اعظام علیہم رحمت الرحمن بھی موجود تھے، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی دعاؤں سے نوازا تھا۔ علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1347 ہجری بمطابق 1929 عیسوی میں اپنے برادر معظم محدث امروہہ حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی سلسلے میں خلافت اپنے برادر معظم اور قادری سلسلے میں خلافت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ آپ زیادہ تر چشتیہ سلسلے میں بیعت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سعیدی الحمدللہ کہلاتے ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا بھر میں غزالی زماں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کی چوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں اس وقت دیا جب کم و بیش 150 جید علماء کرام کی موجودگی میں حضرت علامہ کاظمی علیہ رحمہ علم و عرفان کے دریا بہا رہے تھے۔ عوام کے جم غفیر نے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی تائید فلک شگاف نعروں کے ذریعے سے کیا تھا۔ 1930 عیسوی میں سند فراغت پانے کے بعد باقاعدہ عمل زندگی میں قدم رکھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1349 ہجری بمطابق 1930 عیسوی میں مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور استاذ العلماء والمحدثین حضرت علامہ سید محمد دیدار علی شاہ محدث الوری مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات احمد قادری جیسے جلیل القدر علمی ہستیوں کی صحبت سے آپ فیضیاب ہوئے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف علماء و مشائخ کی صحبت میسر رہی۔ اسی اسنا میں ایک دن جامعہ نعمانیہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک درجے میں مولانا حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی مکالمہ ہوا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جودت طبع، ذہانت اور استحضار مسائل یعنی مسائل کی یادداشت کے ملکہ سے بہت متاثر ہوئے اور محتمم جامعہ کے سامنے آپ کی قابلیت کا ذکر کیا۔ محتمم صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ نعمانیہ میں تدریس کی پیشکش کی، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے برادر معظم علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے قبول فرما لیا۔ میدان تدریس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت و مہارت اور طلباء کے آپ کی طرف میلان کا نتیجہ تھا کہ ایک وقت میں 28 اسباق کی تدریس بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 عیسوی میں باقاعدہ تدریس کا آغاز فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ تدریس ساری زندگی مختلف مقامات پر جاری رکھا۔ الحمدللہ یوں آپ ایک دینی خدمات کے سلسلے میں اپنی زندگی کو وقف کیا، پوری زندگی الحمدللہ دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی اشاعت فرماتے رہے۔ اس عظیم ہستی
25 رمضان المبارک کو اس دنیا سے تشریف لے گئی تھی، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔